نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدقت يا رب العالمين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن آپ سکونت اختیار کیجیے، ٹھہریے، رہائش پذیر رہیے، سکونت اختیار کیجیے، انتا آپ، وزوجکا اور آپ کی بیوی، کاف ضمیر مانا آپ، یہ مخاطب کے لیے ہوتا ہے، آپ اور آپ کی بیوی الجنہ جنت میں ٹھہریے، وکلا اور کھائیے، منہا اس جنت سے، رغدن بغیر کسی روک ٹوک سے، اطمینان کے ساتھ، بغیر کسی روک ٹوک سے، حیث شئتما، حیث جہاں سے، شئتما تم چاہو، جہاں سے تم چاہو بغیر روک ٹوک کے تم کھاؤ، ولا تقربا نہ تم قریب جانا، ہذہ الشجرہ اس درخت کے، فتکونا بس تم ہو جاؤ گے، من الظالمین حد سے بڑھنے والوں میں سے، ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. وقلنا یا آدم ہم نے کہا اے آدم آپ ٹھہریے، آپ اور آپ کی بیوی جنت کے اندر ٹھہریے، وکلا منہا رغدن حیث شئتما اور آپ کھائیے اس جنت سے بغیر روک ٹوک سے، جہاں سے تم چاہو، بغیر روک ٹوک کے، جہاں سے تم چاہو وہاں سے کھاؤ، ولا تقربا اور آپ نہ قریب جائیں، ہذہ الشجرہ اس درخت کے، فتکونا من الظالمین پس آپ ہو جائیں گے حد سے بڑھنے والوں میں سے. اللہ کریم جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ابتدائی ٹھکانہ جنت عطا فرمایا ہے، اس لیے ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں جنت سے آئے ہیں اور جنت میں ہی جائیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ کریم نے ابتداءً حضرت آدم علیہ السلام کو جنت عطا فرمائی، وہی گھر عطا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام بھی اور ان کی زوجہ بھی دونوں جنت کے اندر ہیں، لیکن اللہ کریم نے ساتھ جہاں پر بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہاں پر اللہ کریم نے ایک درخت سے منع بھی فرمایا ہے. یہ درخت، یہ وہ گندم وغیرہ، یہ اس کے علاوہ کوئی اور درخت ہے، مختلف رائے ہیں اس کے اندر بھی. تو فرمایا کہ اس درخت سے اللہ کریم نے منع فرمایا بھی اس کے قریب نہیں جانا، اس کے آپ نے دانے نہیں کھانے، اس انگور کے درخت کے قریب نہیں جانا وغیرہ. لیکن وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا اس کے علاوہ جہاں سے جو کچھ چاہو تم کھاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اطمینان سے دو کچھ تم کھانا چاہو وہی کچھ کھاؤ، اور نعمتوں سے منع نہیں فرمایا، صرف ایک نعمت سے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اگر آپ نے ایسا کر لیا، اس درخت کے قریب چلے گئے تو حد سے بڑھنے والوں میں سے ہوں. یہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا حضرت آدم علیہ السلام کو. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ اب دوسری طرف شیطان تھا، وہ سمجھتا تھا کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی میں گمراہ ہوا، قیامت تک کے لیے مجھ پر لعنتیں برسی ہیں. تو اب وہ آدم علیہ السلام سے انتقام لینا چاہتا تھا کسی بھی صورت سے. اب انتقام لینے کے لیے اس نے یہ پہلو، یہ اپنا داؤ پیچ اس نے چلایا. فَأَزَلَّ ازلہ کا معنی ہوتا ہے پھسلانا، پھسلایا ہما ان دونوں کو، کن کو؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہ، ان دونوں کو پھسلایا. الشیطان
شیطان نے عنہا اس سے اس درخت کے متعلق پھسلایا فاخرجا پس نکالا ہما ان دونوں کو من ما اس سے کانا وہ دونوں تھے فی ہی جس میں یعنی جس کے اندر وہ دونوں تھے وہاں سے اس نے ان کو نکالا جنت سے نکالا وقلنا اور ہم نے کہا اہبتو تم اتر جاؤ اللہ کریم نے جا فرمایا کہ اتر جاؤ بعضکم لبعض عدو تمہارے بعض کا دشمن ہوگا تمہارا بعض کا دشمن ہوگا ولکم اور تمہارے لیے فی الارض زمین کے اندر مستقر ٹھہرنے کی جگہ ہے مستقر ٹھہراؤ ہے تمہارے لیے زمین کے اندر ٹھہراؤ ہے مستقر ٹھہراؤ ومتاعن اور فائدہ ہے سامان ہے ساز و سامان ہے برتنے کے لیے سامان ہے استعمال کرنے کے لیے الہین ایک وقت تک فازلہم الشیطان پس پھسلایا شیطان نے ان دونوں کو فاخرجہما مما کانا فی پس نکالا ان دونوں کو اس سے جہاں پر وہ تھے جنت سے وقلنا اور ہم نے کہا اہبتوا بعضکم لبعض عدو اتر جاؤ تمہارا بعض کا دشمن ہوگا ولکم فی الارض اور تمہارے لیے زمین کے اندر مستقر ٹھکانہ ہے تمہارے لیے زمین کے اندر ٹھکانہ ہے ٹھہرنا ہے ومتاع الی حین اور ایک مدت تک سامان ہے ایک مدت تک برتنے کے لیے سامان ہے اب دیکھیے شیطان نے پھسلایا کس انداز میں آیا حضرت آدم علیہ السلام کے بعد روایات ایک دو روایات ہیں ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب شیطان آیا آ کر اس نے موت کا تذکرہ کیا حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کیا ہوتی ہے اس نے ایک جانور کو مارا اور سامنے ڈال دیا کہنے لگا یہ دیکھو ایسے ہوتی ہے موت ختم ہو گیا بس حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو موت ہے اس سے بچنے کا اس سے حفاظت کا کیا طریقہ ہے وہ کہنے لگا اس سے حفاظت کا طریقہ ہے مجھے معلوم ہے میں آپ کو ایک چیز بتلاتا ہوں اگر آپ وہ کھا لیں تو موت سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی موت آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا ہے کہنے لگا جی وہ جو فلاں درخت ہے وہ آپ کھا لیں اس کا پھل آپ کھا لیں تو آپ پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بھائی وہ تو ممنوع درخت ہے اس کا پھل کھانے سے تو ہمیں منع کیا گیا ہے اس کا پھل کیوں کھائیں گے وہ کہنے لگا وہ منع آپ کو اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ وہ نجائز تھا منع آپ کو اس لیے کیا گیا تھا کہ اگر آپ وہ پھل کھا لیتے اس درخت کا تو آپ میں اور فرشتوں کے اندر فرق ختم ہو جاتا فرشتے بھی نہیں کھاتے پیتے وہ بھی ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں تو آپ بھی ویسے ہی ہو جاتے ہر وقت اللہ کی بات کے اندر لگے رہتے کھانے پینے سے اور زمین کے اندر اللہ کریم نے آپ کو خلیفہ بنانا ہے تو آپ اس خلیفے سے بھی محروم رہ جاتے وہ اس سے منع کیا گیا تھا لیکن اب وہ منع نہیں ہے وہ ایک احتیاطی طور پر تھا لیکن اب وہ جو ہے وہ ممنوع درخت نہیں رہا اب وہ آپ پر پابندی ختم ہو چکی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اسی بات پر اس نے راغب کیا جو کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت سے وہ دانہ کھا لیا جو ہی اس نے حضرت آدم علیہ السلام نے دانہ کھایا تو وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِن بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے کہا کہ اهْبِطُوا تم اتر جاؤ اب جنت سے تم زمین کی طرف اتر جاؤ اب حضرت آدم علیہ السلام اکیلے نہیں وہاں سے اترے حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہ یہ بھی ان کے ساتھ اتری ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اب کہاں پر اترے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ یہ سراندیپ سری لنکا کے اندر اترے ہیں اور حضرت اماں حوا کے متعلق آتا ہے کہ یہ جدہ کے اندر تشریف لائیں جدہ میں یہ مکہ اور مدینہ کے قریب ہے جدہ جو شہر ہے جدہ کا معنی ہوتا ہے دادی جد معنی دادا اور جدہ معنی دادی یہ جدہ کو جدہ اسی مناسبت سے کہتے ہیں کہ حضرت اماں حوا وہاں پر اتری ہیں یہ اسی وجہ سے اس کا نام جدہ ہے خیر فرمایا کہ اہبطوا تم اتر جاؤ بعضکم لبعض عدو تمہارا بعض کا دشمن ہوگا تم میں سے جو نکلنے والی آنے والی اولاد ہے ان میں سے بعض کے دشمن ہوں گے یہ دشمنی اسی وقت سے ہے اور اللہ کریم نے یہ فرمایا تھا کہ تم اتر جاؤ ایک دوسرے کے دشمن بن کے رہیں گے تو آج دیکھ لیں
دوست کا دشمن ہو جاتا ہے، بھائی کا دشمن ہے، بھائی وہ بیٹا والدین کا دشمن ہے، والدین بعض دفعہ بیٹے کے دشمن ہے۔ فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہارے لیے زمین کے اندر ٹھہرا ہوا ہے، اب تم زمین کے اندر ٹھہرو، زمین کے اندر تم نے ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مدت تک تم نے ٹھہرنا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ٹھہرنا۔ ساتھ یہ آفر بھی دے دی کہ جنت کے اندر اب تم نے اب واپس بھی آنا ہے، لیکن ایک وقت کے بعد تم واپس آؤ گے، ابھی تمہارے لیے ٹھکانہ وہ زمین ہے۔ اب زمین میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجنے کی اللہ کریم جل شانہ کی کوئی ہزاروں حکمتیں ہیں کہ رب کائنات نے یہ انسانیت کا نظام بھی تو چلانا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بھی تو بنایا ہے، اس کا ایک نظام ہے، اور پھر اللہ کریم نے ہم سب کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا ہے، وہ بھی ابتدا وہی ہے۔ اگر آدم علیہ السلام تشریف نہ لاتے تو دنیا کائنات کا نظام کیسے آگے بڑھتا، کیسے چلتا؟ یہ اللہ کریم جل شانہ کی ہزاروں حکمتیں ہیں اسی چیز کے اندر کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا کے اندر بھیجا ہے، نازل فرمایا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں دنیا میں تو اس بات سے بڑے غمگین تھے کہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس ناراض ہیں، جس درخت سے منع کیا تھا اس کو ہم نے کھا لیا، اس کا پھل کھا لی ہے، تو اللہ کریم ہم سے ناراض ہے۔ اب دوسرا، حضرت آدم علیہ السلام یہ روایات میں آتا ہے کہ 200 سال تک اسی غم کے اندر روتے رہے، اور اتنا روئے ہیں کہ ساری کائنات کے لوگوں کا رونا الگ ہو، حضرت آدم علیہ السلام کا رونا الگ ہے۔ ان سے زیادہ حضرت آدم علیہ السلام کا 200 سال میں رونا، اتنا روئے ہیں، اور رب تعالیٰ سے دعائیں اور رب تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہ، ان کی جو ملاقات ہوئی ہے زمین پر آنے کے بعد، ان کی ملاقات ہوئی ہے میدان عرفات میں۔ عرفات ایک دوسرے کو وہاں پر پہچانا ہے، عرفات کہا جاتا ہے پہچان کی جگہ۔ تو حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی میدان عرفات کے اندر ملاقات ہوئی، اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا۔ وہاں پر ایک اللہ کریم ہم سب کو مکہ مکرمہ کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ وہاں پر مکہ مکرمہ کے اندر یہ عرفات ہے، مکہ مکرمہ میں جہاں پر حاجی حضرات بھی جاتے ہیں، میدان عرفات ہے۔ وہاں پر بتلا دیا جاتا ہے میدان عرفات کے بالکل سامنے وہ ایک پہاڑ ہے، اس کے اوپر وہ گنبد سا بنایا ہوا ہے۔ وہاں پر جا کر معلومات کریں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کی ملاقات ہوئی تھی، یہ وہ جگہ ہے۔ تو وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے وہ کہاں ہے؟ روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ عرب کے اندر ہی کسی جگہ پر قبر ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، اور بھی روایات، اماں حوا سلام اللہ علیہ ان کی قبر بھی وہیں پر ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی روایات ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام وہاں پر نہیں ہے، کسی اور ملک کے اندر ہے، واللہ اعلم۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ فتلقى پس حاصل کر لیا آدم علیہ السلام نے من ربہ، من مانا سے، رب ہی اپنے رب سے انہوں نے حاصل کر لیا کلمات، چند کلمات کو، فتاب علیہ پس قبول کر لیا، تابہ کا معنی ہوتا ہے توبہ کو قبول کرنا، پس توبہ کو قبول کر لیا علیہ ہی اس پر، یعنی آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ کریم نے قبول فرمایا۔ انہو بے شک وہ التواب، وہی سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم وہ رحم کرنے والی ذات ہے۔ آدم علیہ السلام روتے رہے 200 سال تک اسی غم کے اندر کہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس ناراض ہیں، لیکن فرمایا کہ اللہ کریم جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھر چند کلمات سکھلائے، دعا مانگنے کا طریقہ بتلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ پڑھنا شروع کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنے آپ پر، ہم نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی، وترحمنا تو نے ہم پر رحم نہ کیا، تو لنکونن من الخاسرین ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کلمات سکھلائے ہیں اللہ کریم جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ ان کلمات کے ذریعے رب کائنات سے دعا کی حضرت آدم علیہ السلام نے، تو فرشتے نے آ کر دعا کی قبولیت کی خوشخبری سنائی۔ فتلقى پس حاصل کر لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات کو، وہ یہی دعا تھی، قرآنی دعا،
قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی یہ دعا اللہ کریم نے ارشاد فرمائی ہے 8ویں سپارے کے اندر، فتاب علیہ، پس توبہ کو قبول کر لیا حضرت آدم علیہ السلام کی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ، یہ دیکھیے انہ بے شک ہوا یہ 2 دفعہ ہے، انہ بے شک وہ اللہ هو التواب، وہی توبہ قبول کرنے والا ہے، یعنی یہ تاکید کے لیے آتا ہے کہ انہ هو التواب، بے شک وہی اللہ ہے کہ جو توبہ کو قبول کرنے والا ہے، الرحیم جو رحم کرنے والا ہے۔ قلنا، ہم نے کہا اہبطوا، تم اتر جاؤ، منہا، اس جنت سے، جمیعا، سب کے سب۔ تو معلوم ہوا کہ جتنے بھی انسان ہیں سارے جنت سے آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت چلا ہے نا یہ انسانوں والا آگے سلسلہ، سارے جنت سے آئے ہیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، لیکن ساتھ اللہ کریم نے فرمایا فَإِمَّا، پس اگر، یأتینکم، آئے تمہارے پاس، منی، میری جانب سے، من مانا سے، یا آگے جو یا ہے یا متکلم کی ہے، میری طرف سے اگر آئے تمہارے پاس، ہدن، ہدایت، تو فمن تابعہ، پر جس شخص نے اتباع کی، ہدایہ، میری ہدایت کی، میرے راستے کی جس نے اتباع کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پر نہ خوف ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ رب کائنات نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ میری ہدایت پر عمل کرنا ہے، تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی، میری طرف سے انبیاء آئیں گے، ہدایت والا رستہ لے کر آئیں گے، واللہ کریم جل شانہ کی جانب سے احکامات اور پیغامات لے کر آئیں گے، لیکن تم نے فمن تبع ہدایہ، میری اس ہدایت کی اتباع کرنی ہے۔ جو اتباع کرے گا پھر اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، اس پر کوئی غم نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ کے لیے وہ غم اور خوف سے بالکل بری ہے۔ والذین کفروا، وہ لوگ، کافروا، جنہوں نے کفر کیا، جو کافر لوگ ہیں، وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اصحاب نار ہیں، جہنم والے ہیں، اصحاب والے، جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، ہم، وہ کافر لوگ، فیہا، اس جہنم کے اندر، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھہریں گے، اسی کے اندر رہیں گے۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک سوال ہے، کوئی بھی کافر ہے وہ زندگی گزارتا ہے 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال زندگی گزارتا ہے کفر میں، فیصلہ اس کے لیے کیا ہے؟ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر ٹھہرے گا۔ یا کوئی مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اسلام پر رہا 50 60 70 80 سال 90 سال 100 سال، اسلام پر ہی اس کی موت ہوئی، مسلمان کی حالت، اسلام کی حالت کے اندر ہی وہ مر گیا، تو اب اس کے لیے اللہ کریم نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ ہم فیہا خالدون، کہ وہ جنت کے اندر ہمیشہ کے لیے ٹھہرے گا۔ اسلام پر زندگی گزارتا ہے 100 سال، جنت ملتی ہے ہمیشہ کے لیے، کفر پر زندگی گزارتا ہے 100 سال، جہنم ملتی ہے اسے ہمیشہ کے لیے، جبکہ سزا جو ہے وہ اس کے اعمال کے یا زمانے کے مناسبت سے ہونی چاہیے۔ سوال آتا ہے نا ذہن میں، اگر 100 سال اس نے زندگی گزاری ہے کفر پر، تو اسے جو سزا ہے وہ بھی 100 سال ہو، تو ہمیشہ کے لیے سزا کیوں؟ اگر اس نے اسلام پر زندگی گزاری ہے 100 سال، تو اب اسے جو جزا ملنی ہے وہ بھی 100 سال تک ملے، ہمیشہ کے لیے کیوں ملتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے، سوال کرنے والوں نے سوال کیا۔ لیکن یاد رکھیے گا، اگر کوئی آدمی، ان کو بند کر دے گا، اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو ڈکیتی کرتا ہے، مثلا چور ہے، اس نے ڈکیتی کی اور 2 گھنٹے لگائے اس نے ڈکیتی کرنے کے اندر، اب ڈکیتی کرنے کے بعد اس کا مقدمہ دائر ہوا، پکڑا گیا، اب اگر کہا جائے کہ جج اس کو صرف 2 گھنٹے سزا دے اور اس کے بعد چھوڑ دے، کوئی کہے گا کہ اس نے انصاف کیا ہے؟ اسے 2 گھنٹے قید رکھیں اور اس کے بعد چھوڑ دیں، کوئی کہے گا اس نے کہ؟ کیونکہ جو سزا ہوتی ہے وہ جرم کے زمانے کی مناسبت سے نہیں ہوتی، وہ جرم کی شدت کی مناسبت سے ہوتی ہے، جیسا جرم شدید ہوگا ویسے اس کی سزا بھی سخت ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر صرف زمانے کا اعتبار کیا جائے یہ کافی نہیں ہے، ساتھ نیت کا بھی دخل ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے وہ کفر پر زندگی گزارتا ہے، کافر ہونے کی حالت میں زندگی گزارتے، 50 سال اس نے گزار لیے، لیکن اس کی نیت اور ارادہ اس کا یہ ہے کہ اگر میں 100 سال تک بھی زندہ رہا تو کفر پر ہی رہوں گا، اسی حالت کے اندر رہوں گا، 200 سال تک بھی میری زندگی ہوئی پھر بھی میں اسی حالت کے اندر ہی زندگی گزاروں گا۔
یہ اصل نیت پر ہے، یہ نیت کے ساتھ۔ اور دوسری بات، اگر کوئی مسلمان ہے، اس نے 40 سال زندگی گزاری ہے، 50 سال زندگی گزاری ہے، اب اس کی نیت اور ارادہ یہ ہے کہ اگر میری اللہ کریم نے اور بھی زندگی رکھی تو پھر بھی میں اسلام پر ہی رہوں گا، 60 70 80 90 100 سال بھی میری زندگی ہوئی پھر بھی میں اسلام پر ہی رہوں گا۔ گویا کہ اس کے اندر یہ زمانے کی مناسبت سے سزا نہیں ملتی، جتنا زمانہ اس نے جرم کیا ہے اتنے زمانہ اس کو سزا ملے، نہیں، یہ جرم کی شدت کے ساتھ اسے سزا ملتی ہے۔ جیسا جرم شدید ہوگا ویسے اس کی سزا بھی شدید ہوگی۔ جرم کفر والا بڑا شدید ظلم ہے، یہ اس کا گناہ بڑا شدید ہے، سخت ہے۔ اب اسی مناسبت سے اسے جو سزا ملے گی وہ بھی بڑی سخت ملے گی۔ اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم فیہا خالدون، کہ وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کے اندر ٹھہریں گے جو کافر لوگ ہیں۔